الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود صلوات و آواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں حمدیں ثنائیں اس پاک پروردگار اللہ کے لیے جو کون و مکان کا مالک خالق رازق رب ہے، اور درود و سلام محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر کہ جنہیں اس کریم اللہ نے درود و سلام کے لیے منتخب فرما لیا۔ قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے گزشتہ درس ہم سورہ قاف کی آیت نمبر 33 تک پہنچے۔ خداوند عالم نے گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا کہ جنت کو ہم متقیوں کے قریب کر دیں گے، اور ان کے درمیان جنت اور متقی لوگوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ پھر فرمایا اور کہ باقی جن کے قریب خداوند عالم جنت کو کرے گا قیامت کے روز، وہ ان لوگوں کا جو ہے وہ شمار شروع کیا خداوند عالم نے، اور فرمایا کہ یہ وہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم جنت قریب کریں گے ہر اس بندے کے لیے جو توبہ کر کے ہماری طرف رجوع کرتا ہے اور ہماری حدود اللہ کو کی حفاظت کرتا ہے، اور جو خداوند عالم سے ڈرتا ہے، رحمان سے ڈرتا ہے بالغیب، غیب کے ساتھ۔ غیب کے عرض کیا تھا، دو تفسیریں بیان ہیں، ایک یعنی بغیر دیکھے اس رحمان سے ڈرتا ہے، یا دوسری بات تنہائی کے عالم میں بھی اس اللہ سے ڈرتا ہے، اور وہ قلب سلیم رجوع کرنے والا، قلب منیب رجوع کرنے والا دل لے کر آتا ہے تو جنت ان کے قریب ہو جائے گی۔ اور جب جنت قریب ہو جائے گی تو آج کی آیت میں نتیجہ کیا ہوگا ان کا؟ کیا ہوگا؟ ادخلوها بسلام، ان سے لوگ کہیں گے کہ سلامتی اور امن و امان کے ساتھ جو ہے اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ تو ایک بات ہے نا، ایک انعام ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب دوسرا انعام ذالک یوم الخلود، خلود یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے۔ ذالک یوم الخلود ہمیشہ رہنے والا دن ہے، یعنی یہ جو انعام ملا ہے اس انعام کو زوال نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لہم، اور ان جنتیوں کے لیے ہوگا کیا؟ لہم ما یشاؤون فیہا، وہ اس جنت میں جو چاہیں گے وہ انہیں ملے گا، اس جنت میں جو چاہیں گے وہ انہیں ملے گا۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ ہے، ہمارے پاس اس سے۔ اب یہ زیادہ لہم لدینا مزید کی جو تعبیر بیان ہوئی ہے مفسرین نے جو لکھا ہے وہ بڑی خوبصورت سی تعبیر ہے۔ فرمایا ایک تو یہ دنیا کی ساری آسائش کو اگر اکٹھا کیا جائے، انسان کی خواہش یہی ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ میری ہو جائے، حسین و جمیل پھل و پھول میرے ہیں، باغ باغیچے میرے ہیں، یہ درخت پہاڑ میرے ہیں، یہ زمین میری ہے، یہ خوبصورت بیوی میری ہے، یہ بچے اولاد میری ہے، یہ گھر میرے، سب کچھ یہی کہتا نا۔ خداوند عالم نے کہا کہ یہ سب کو جو چاہے گا وہ وہاں ملے گا۔ لدینا مزید، اور اس سے زیادہ ہم نے رکھا ہوا ہے جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اس سے زیادہ دے گا جنتیوں کو۔ کم اہلکنا، پھر اب خداوند عالم نے یہ ساری جنتیوں اور جہنمیوں کی بیان کرنے کے بعد نا ایک دوسرا رخ بھی اپنایا کہ مجھ سے بھاگنا کس طرح کسی سے ممکن نہیں ہے۔ فرمایا کم اہلکنا قبلہم من قرن، کتنے ہی ان سے پہلے بستیاں اور قومیں تھیں، جو امتیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ان سے پہلے قبلہم، ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قومیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک۔ وہ قومیں کیسی تھیں؟ ہم اشد منہم، وہ ان سے طاقتور تھی، ان سے زیادہ قوت والی تھی، ان سے زیادہ طاقت والی تھی، ان سے زیادہ شدت رکھنے والی تھی۔ اور کیسی شدت؟
मिनहुम बतशन फनक्कबू फिल बिलाद, और उन्होंने शहरों के शहर जो है वो फतह किए इस खौफ से कि हम जो है इतने शहर फतह कर लेते हैं, हमें फलाना मार दे, हमें फलां की तरफ से मौत ना आ जाए, इस खौफ से उन्होंने शहरों के शहर जो है वो फतह किए, उनके खाक छान मारी कि कहीं हम मर न जाए। फरमाया हाल मिन महीस, क्या इससे भाग जाना मुमकिन है? क्या भाग जाने का कोई ठिकाना है? अब ये हाल मिन महीस की जो है वो ताबीरें भी दो तरह की हैं। एक तो खुद वो जिन्हें अजाब हुआ है वो एक दूसरे को सवाल करके कहते हैं क्या अब इस अजाब से कोई भाग जाने का ठिकाना है? एक। दूसरा जो ताबीर है वो ये है कि खुद खुदावंद आलम सरकार दो आलम के ज़माने के सरकश लोग और हमारे ज़माने के सरकश लोगों से खुदावंद आलम सवाल कर रहा है कि जिस तरह साबिका उम्मतों पर अजाब आया और उनको भागने का कोई ठिकाना नहीं मिला, अगर तुम्हारे पास आ जाए तो कहीं भाग सकोगे? ये दो तरह की जो ताबीरें हैं वो बयान। इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलका का समअ व हुवा शहीद। अल्लाह अकबर, इसमें कोई शख्स नहीं जो आगाह दिल रखता है, जानने वाला दिल रखता है, जिंदा दिल रखता है, उसके लिए कान लहू कल्ब अलका समअ, और कान लगाकर हुजूर कल्ब से सुनने वाला है, उसके लिए वह शहीद, और वो सुनता है और उसका गवाह बनता है, उसके लिए इस कुरान में बड़ी नसीहतें हैं, इस बात में बड़ी नसीहतें हैं। वलक़द खलक़नल समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन, और हम ही ने यकीनन सारे आसमान और ज़मीन को 6 दिनों के दरमियान में, 6 दिनों के दरमियान में बीच में पैदा किया। दो तरह की ताबीरें हैं इस तख्लीक आसमान और ज़मीन के बारे में। एक पहले जो हम पढ़ चुके हैं और आगे भी आएगी कि हमने 6 दिनों में तक जो है वो खल्क किया, ठीक है। और एक तख्लीक जो है मा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों के दरमियान में पैदा किया। और मुफस्सिरीन ने 6 दिनों के दरमियान और 6 दिनों में जो पैदा करना है इसके बारे में कहा कि ये 6 दौरों में पैदा किया। 6 दौर, दौर में मतलब आसमान को पैदा किया, वो पैदा करने का जो वक्त है उसको दौर कहा जाता है। उस जमीन को पैदा किया, उस पैदा करने के उस वक्त में को दौर कहा जाता है। यानी जमीन व आसमान और इनके दरमियान जो कुछ है अल्लाह ने 6 दौरों में पैदा किया। ये मुफस्सिरीन ने एक तवजीह जो है वो ये बयान की। ज़ाहिरी तर्जुमा इसका यही है कि इसको 6 आसमानों और ज़मीन को 6 और जो कुछ इनके दरमियान है उसको 6 दिन में पैदा की। ज़ाहिरी तर्जुमा यही है, लेकिन 6 दिन अगर बाद जो है वो फलासफा और साइंसदान को एतराज़ करें तो उनको एक इल्मी जवाब जो है वो ये दिया जा सकता है ये 6 दिन नहीं 6 दौर हैं, 6 दौर हैं। और हो सकता है वो 6 दौर एक दिन में ख़त्म हो गए हों, हो सकता है वो 6 दौर जो है एक लम्हे में ख़त्म हो गए हों, क्योंकि एक चीज़ का बनाना एक दौर है। जिस चीज़ में बना खुदावंद आलम, हो सकता है एक ही मरतबा खुदावंद आलम ने कह दिया हो कौन फयक वो हो गई हो और सब बन गए हों, लेकिन उनकी तदरीज रखी हो। खुदा ने पहले आसमान को, फिर ज़मीन को, फिर इनके दरमियान की चीज़ों को, पहाड़ों को, फिर अब दरख्तों को, ये जो तरतीब खुदा ने रखी है इसको दौर कहा जाता है। ये एक तरतीब है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, हकीकत का इल्म खुदावंद आलम को खुद है। मुफस्सिरीन ने ये कुछ बयान फरमाया। वमा मस्सना मिनल लुगूब, ये जुमला बड़ा खूबसूरत है। फरमाया हमने इनको 6 दिनों में पैदा किया। वमा मस्सना मिन लुगूब, हमें थकावट छुई भी नहीं। अल्लाह कह रहा है हमें थकावट, मैंने आसमान बनाया है, मैंने चांद सूरज बनाया है, मैंने ज़मीन पर बनाई, पहाड़ बनाए, जंगल, बेले, बूटे सब कुछ बनाया, मुझे थकावट नहीं हुई, मेरे करीब भी थकावट नहीं आई। माँ मस्सना, मुझे छुआ भी नहीं है, मिन लुगूब, थकावट नहीं। तो वह मेरा हबीब जो कुछ ये कहते हैं, फस्बिर अला मा यक़ूलून, जो कुछ ये कहते हैं इनकी बातों पर सब्र कर। जो कुछ ये कहते हैं जन्नत को मानते हैं नहीं मानते, जहन्नम को मानते हैं नहीं मानते, क़यामत पर यकीन है या नहीं है,
ان کی باتوں پر جو کہتے ہیں ان کی باتوں پر صبر کر۔ اگلا اب نمازوں کے اوقات خداوند عالم نے بیان فرمائے، وسبح، اور تسبیح کیا کر، بحمد ربک، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح کیا کر۔ کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی نماز فجر، وقبل الغروب، غروب ہونے سے پہلے یعنی ظہر و عصر، ومن اللیل، اور رات کے وقت مغرب و عشاء، فسبحوا وادبار السجود، پس تسبیح اس کی کیا کر سجدوں کے بعد، سجدوں کے بعد۔ اب یہ 5 نمازیں تو مکمل ہو گئی، تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور رات، یہ تو 5 نمازیں پوری ہو گئی۔ یہ فسبحوا ادبار السجود، یہ جو تسبیح سجدوں کے بعد کرنی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بہت سارے مفسرین نے بہت ساری توجیہیں بیان کی ہیں۔ بعض نے اس کو یہ کہا ہے، بعض نے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ نافلہ تہجد ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ مغرب کے نوافل ہیں جو مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ اور بعض نے جس کو عبداللہ ابن عباس نے قبول کیا ہے اس بات کے ساتھ کہ یہ تہجد نہیں اور نہ ہی ظہر کو نوافل مغرب ہیں، بلکہ یہ ہر مستحب نماز ہے، ہر مستحب سجدہ ہے، جس طرح ذکر و اذکار جس میں کیا جا سکتا ہے، یہ ساری اس میں، لہذا مستحب، ہر مستحب کہیں تو وہی بات آ جاتی ہے جو مومن کی نشانیوں میں سے گنی گئی ہے کہ مومن دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھے، جبکہ واجب تو 17 رکھتے ہیں، باقی 34 رکھتے جو ہیں وہ مستحب ہیں۔ اور وہ مستحب کس کے لیے ہیں؟ مومنین کے لیے ہیں کہ جن کی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ امام 51 رکعت نماز پڑھے، جس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد اب ایک بار بات کہی، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ، خوب کان لگا کے بات سن لو۔ پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، کان کھول کے میری گل سن لے۔ وَاسْتَمِعْ، کان کھول کر سن لو، کان لگا کر سن لو اس بات کو، یوم یناد المناد من مکان قریب، جس دن پکارنے والا اسرافیل نزدیک کے قریب کے مکان سے تمہیں پکارے گا، قریب کے مکان سے تمہیں پکارے گا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرافیل جب پکارے گا، بلائے گا، تو ہر شخص کو ایسا ہی لگے گا جیسے میرے پاس کھڑا ہو کے مجھے بلا۔ یوما، وہ کیسا دن ہوگا، یسمعون الصیحۃ بالحق، وہ ایسا سخت دن ہوگا جس دن سخت چنگھاڑ جو ہے وہ حق کے ساتھ سنائی دے گی۔ وہ چنگھاڑ، وہ سورہ اسرافیل جو ہے وہ حق کے ساتھ حقیقتاً سنائی دے گا۔ ذالک یوم الخروج، وہ دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا، خارج ہونے کا، نکلنے کا دن وہ ہوگا۔ قیامت کو اگر ابتدائی باتیں یاد ہوں اس صورت کی تو خداوند عالم نے یہ دلیلیں ساری پیش کی ہیں قیامت کے واقع ہونے کی۔ فرمایا وہ دن ہوگا، تم یقین نہیں کرتے ہو کہ مر کے گل سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہم دوبارہ کیسے نکلیں گے؟ وہ کس دن ہوگا؟ وہ اس دن ہوگا جس دن قریب کے مکان سے تمہیں بلایا جائے گا، اور پھر اس دن ایک چنگھاڑ جو ہے وہ حق کے ساتھ واضح ہو جائے گی، اور پھر وہ دن ہوگا وہ نکلنے کا دن ہوگا۔ اور پھر خداوند عالم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيَا وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری طرف ہی سب کو لوٹ کر آنا ہے، ہماری طرف ہی سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ یوم، وہ دن کیسا دن ہوگا، یوم تشقق الارض عنہم سراعا، وہ دن ایسا ہوگا جب ان کے اوپر والی زمین پھٹ جائے گی اور وہ جلدی جلدی نکل کر جمع ہو جائیں گے۔ قبر پھٹے گی، اوپر والی زمین پھٹ جائے گی اور وہ زمینوں سے نکل کر جتنے دفن ہیں، جتنے جلے ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، وہ زمین پھٹے گی اور وہ جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، جلدی نکل آئیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہے دوبارہ،
اگر بات ابتدائی یاد ہے تو اللہ نے نتیجہ یہ دیا کہ میری ساری دلیلیں سن لی ہیں، ایسے جمع کروں گا میں دوبارہ، اور یہ علین الیسیر، یہ مجھے جمع کرنا میرے اوپر مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ اور آخری آیت اس سورت کی بڑی خوبصورت سی، فرمایا نحن اعلم بما یقولون، اے میرا حبیب جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، جو کچھ یہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور میرا حبیب تو ان پر کوئی جبر تو نہیں کر رہا، کوئی جبر تو نہیں کر رہا کہ اسلام قبول کرو، توحید کو مانو اور اس میری رسالت کو مانو، قرآن کو مانو، تو تبلیغ ہی کر رہا ہے، جبر تو نہیں کر رہا، مانے نہ مانے یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اور فذکر، پس تو نصیحت کر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کر، کن کو؟ میں یخاف وعید، جو ہمارے اس عذاب کے وعدے سے ڈرتے ہیں، انہیں جو ہے وہ نصیحت کر۔ یہی نصیحت کرنے کے لیے حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ چھوڑ گئے۔ 28 رجب کا دن گزر گیا، اس دو جملے کہنا تبرکاً ضروری سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ نبی کے نواسے نے اپنے نانے کے روضے کو چھوڑا، اپنی ماں کی تربت کو چھوڑا، اپنے بھائی حسن کی تربت کو چھوڑا، ان گلیوں کو چھوڑا جن سے بچپن سے جوانی اور جوانی سے پیری آ گئی۔ مظلوم کربلا نے اس عالم کو، اس شہر کو چھوڑ دیا۔ کس لیے چھوڑا؟ فرمایا اصلاحاً لامت جدی، یہ جو وعدہ عذاب میری امت، نانے کی امت بھول گئی ہے نا، میں ان کو وہ عذاب کا وعدہ یاد دلانے جا رہا ہوں کہ اسے یاد کرو اور قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں، نصیحت کرنے کے لیے سرکار امام حسین علیہ السلام تنہا بھی جا سکتے تھے، اپنے بھائیوں کو بھی لے جا سکتے تھے، لیکن یہ جو انوکھا تبلیغ کا رنگ اپنایا ہے نا، علی کی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کے چلے ہیں، علی کی بہوؤں کو بھی ساتھ لے کے چلے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کے اور اپنے حرم کو بھی ساتھ لے کر چلے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں، کتب میں لکھا ہوا کہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا نا، عباس بھیا اب اہل حرم کو محملوں میں سوار کرواؤ۔ فقال العباس یا اہل الفضاء والحوا اغضوا ابصار والحجاب، او ہوا اور فضا میں رہنے والی مخلوق، اب تم بھی پردہ کر جاؤ۔ الان یخرج بنت علی ابن ابی طالب، اب علی کی بیٹی گھر سے باہر آ۔ کتنا قربانی ہے اسلام کی خاطر۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، ایک عالم دین سے یہ جملے سنے، وہ کہتے تھے ایران میں ہم مشہد مقدس روائے کے کوثر میں یہ مجلس سن رہے تھے تو قبلہ عباس مطہری صاحب نے یہ جملے کہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بی بی گھر سے باہر آئی ہے اور دروازے سے محمل کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 7 قدم کا فاصلہ ہے۔ 7 قدم فاصلے پہ بی بی 3 مرتبہ بیٹھ کے سانس نکالا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں بی بی تمہاری یہ عالم ہے ایک مدینے سے چلنے کا، ایک وہ عالم ہے کجا کربلا سے کوفہ، کجا کوفے سے شام، اور شام کی تنگ بازار، ہر بازار کے چوک پہ شرابیوں کا مجمع، اور تماشے ڈھول تاشے بجاتے ہوئے کہتے ہیں آؤ احد و بدر کا مبادلہ لے لیں، یہ اولاد علی آ گئی۔ اللہ لعنت اللہ علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال۔
اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا ونجاة من النار ودخولا في الجنة وزوجناه بالحور العين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل